باطل کو آپس میں نہ ملاؤ. دین کی روشنی میں ہم تمام تر دنیاوی تعلیم حاصل کریں. ایمان کا حصہ ہے کہ ہم دین کی تبلیغ جو ہے وہ مسلسل کرتے رہیں. خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کیا، یعنی شرک نہیں ملایا، وہی لوگ امن میں ہے اور وہی لوگ ہدایت پر ہیں. اب میں دعوت سخن دیتا ہوں عالمی پیمانے پر جانے مانے ماہر تعلیم جو 30 سال سے زائد عرصے سے عوام میں تعلیمی بیداری کو فروغ دینے کے لیے تعلیم کے موضوع پر لیکچر دیتے رہتے ہیں. ہندوستان میں طلباء اور والدین کی رہنمائی کے لیے 3500 سے زیادہ خطاب دے چکے ہیں. اساتذہ و معلمین کے لیے 200 سے زائد ورکشاپ لے چکے ہیں. مسلمانوں کے سماجی و تعلیمی مسائل پر عالمی پیمانے کے جانے مانے رائٹر ہیں جو اب تک مسلم امت کے مختلف مسائل پر 900 سے زائد تحریر لکھ چکے ہیں. تعلیم کے موضوع پر تقریباً 10 کتابوں کے مصنف ہیں، جن میں سے بعض کتابوں کے کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں. ہندوستان کے متعدد اخبارات میں آپ کالم نگار ہیں. آپ کو متعدد ممتاز اداروں کی جانب سے کئی اعزازی ایوارڈ مل چکے ہیں. انہی میں سے ایک سر سید ایوارڈ بھی ہے جو سن 2009 میں امریکن فیڈریشن آف مسلم کی طرف سے دیا گیا تھا. آپ پیس ٹی وی کے ایک مقرر ہیں. آپ کا پروگرام شمع علم طلباء، والدین اور اساتذہ کے درمیان بے حد مقبول ہے، جن کا ایک ہی نعرہ ہے: جاگتے رہو، پڑھو اور آگے بڑھو. میری مراد ہے مبارک کاپڑی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے علمی موتی ہمارے سامنے بکھیریں. جناب مبارک کاپڑی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. محترم علماء دین، حضرات گرامی، باعزت خواتین، حاضرین اور پیس ٹی وی پر مختلف ملکوں میں اس پروگرام کو دیکھنے والے محترم ناظرین، الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام آج یہاں پر یہ 5ویں عالمی اسلامی کانفرنس منعقد ہونے جا رہی ہے. اس کے پہلے جو کانفرنسیں ہوئی ہیں اور اس کے ذریعے سے اسلام کے تعلیمات کے مختلف پہلوؤں پر کئی علماء دین نے اپنی تحقیقی باتیں لوگوں کے سامنے رکھیں اور وہ کروڑوں لوگوں تک اس پیس ٹی وی کے ذریعے سے بجلی کی سی صورت کے ساتھ پہنچ چکی ہیں اور مسلسل پہنچتی رہی ہیں. اس پورے مہم اور پوری تحریک کے پیچھے جو یک نفری فوج ہے، 1 مین آرمی، وہ ہیں ڈاکٹر ذاکر عبدالکریم نائک. عالمی پیمانے پر الحمدللہ اسلام کی ترویج و تبلیغ کے لیے بہت بڑا کام اللہ تعالیٰ ان سے لے رہے ہیں. حالانکہ آسان بات نہیں ہے. اس پیمانے پر اور اس کی تمام تر چھوٹی بڑی باتیں، اس پر بڑی ہی باریک بینی اور بڑی ہی عرق ریزی کے ساتھ میں اس پر نظر رکھنا، یہ بہت بڑی جد و جہد ہے. اور آسان اس لیے بھی نہیں ہے کہ اس میں مسلسل انہیں دشواریاں بھی آتی رہتی ہیں، لیکن ان کا عقیدہ ہے اور انہیں مانا ہے اور جانتے ہیں اور دل و جان سے اس بات کو مانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 120 میں کہ اگر تم صبر سے کام لو اور اللہ کے تقوی کو اختیار کرو تو کوئی بھی سازش تمہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس عقیدے کی بنیاد پر اور صرف اس بنا پر آج
اتنے مؤثر طریقے سے، اتنے بہتر طریقے سے، تمام تر ماڈرن اور تمام تر بہترین ٹیکنالوجی کے ساتھ میں آج یہ اسلام کا میسج پوری دنیا میں الحمدللہ پہنچ رہا ہے۔ ان کے لیے بڑی آسانیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں اگر وہ تھوڑا سا کچھ کمپرومائز کر لیں حق اور باطل میں، لیکن اس میں بھی وہ جانتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 42 میں کہ حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر سچی بات کو دوسروں سے نہ چھپاؤ۔ کمپرومائز والا فارمولا کوئی اگر اپناتا ہے کہ حق اور باطل کو گڈمٹ کیا جائے، مکس کیا جائے اور اسے قبول کر لیا جائے تو آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں زندگی میں، لیکن جب ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہنا ہو کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے تو اس میں دشواریاں تو آئیں گی ہی آئیں گی۔ اللہ کرے کہ اسی استقامت کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ، حوصلے اور ہمت کے ساتھ وہ دین کے اس کام میں مسلسل جڑے ہیں اور اپنا یہ کام بڑی ہی دل جمعی کے ساتھ اپنی زندگی کی آخری سانس تک کرتے رہیں۔ آمین ثم آمین۔ میرا موضوع اکثر چونکہ یہ علم اور حصول علم کے تعلق سے عموماً ہوتا ہے، چند باتیں میں اس تعلق سے گوش گزار کروں گا کہ اس محاذ پر ہماری جو پسپائی ہے، عالمی سطح پر پسپائی ہے، 300 سالوں کی ایک غفلت ہے ہماری۔ اس کے پہلے کسی بھی فیلڈ کا نام لیجیے، اس کے ہم بادشاہ ہوا کرتے تھے، طب ہو، حکمت ہو، نفسیات ہو، حکومت کے فارمولے ہوں، زندگی گزارنے کے ساری منشور ہوں، ساری چیزوں ہم بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ پتہ نہیں کیسے کہاں سے یہ غفلت آ گئی اور پھر جو پچھڑتے گئے تو مسلسل پچھڑ گئے۔ اس میں یہ غفلت ہم کو بہت آج بھاری پڑ رہی ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج خصوصاً اس صدی میں اور گزشتہ صدی کے آخری آدھے حصے میں جو سائنس اور ٹیکنالوجی نے بے مثل ترقی کی ہے، اس میں جو ہم پچھڑ گئے ہیں اس کی ایک بڑی قیمت ہم ادا کر رہے ہیں۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی سطح پر مسلمانوں کے لیے صرف ایک ہی کام رہ گیا ہے کہ وہ ہر 5 سالوں سے یہ دیکھتا رہ جائے کہ اب جو ہے کس مسلم ملک پر یہ مغربی یا یورپی یا امریکی طاقتیں جو ہیں وہ بموں کی بارش کر رہے ہیں۔ CNN اور BBC پر ہم یہ دیکھتے رہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بلا وجہ یہ قوم جو ہے ایک فضول سے بحث میں پڑ گئی کہ کون سی تعلیم حاصل کریں، دینی تعلیم یا دنیاوی تعلیم، یعنی یہ بٹوارہ کیسے ہو گیا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے سارے علوم کا منبع قرآن ہے، علم بحریات ہو، چاہے وہ فزکس ہو، چاہے وہ کیمسٹری ہو، چاہے جیولوجی ہو، چاہے بایولوجی ہو، تو یہ سارے علوم جب قرآن میں موجود ہیں تو پھر یہ دنیاوی علوم کیسے ہو گئے؟ بہت عرصہ گزرا ہم کو یہ طے کرنے میں، اور غالباً اب بھی یہ طے نہیں کر پائے، لیکن اب ہم کو طے کرنا ہوگا۔ ہماری اپنی ایک تعلیمی پالیسی ہم کو بنانی ہوگی، علمی پالیسی بنانی ہوگی، اور پالیسی خواتین حضرات تو یہ ہے کہ دین کی روشنی میں، I will repeat، کہ دین کی روشنی میں ہم تمام تر دنیاوی تعلیم حاصل کریں، کہ بچوں کو ہم جو ہیں سائنس پڑھائیں، لیکن جہاں پر ڈارون کی تھیوری آ جائیں اور رک جائیں، ان سے کہ بچوں ہم بندر کی اولاد نہیں ہیں، ہم آدم علیہ السلام کی اولاد۔ تو سائنس کیوں کہتی ہے کہ ہم بندر کی اولاد ہیں؟ سائنس اس لیے کہتی ہے ہم بندر کی اولاد ہیں کیونکہ سائنس نے ابھی اتنی ترقی نہیں کی ہے جتنا ترقی یافتہ قرآن ہے۔ لیکن دعائیں دیجئے سائنس کو خوب ترقی کرے۔ اب یقین رکھیے اسی صدی کے آخر میں سارے سائنسدان اور سائنس اس نتیجے پہنچے گی۔ سائنس سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ وہ روح کو دریافت کرنے میں ناکام ہوئی ہو۔ کیا کہتی ہے؟ انسان پیدا ہوتا ہے، جیتا ہے، مر جاتا ہے، فائل بند۔ قرآن کہتا ہے فائل بند نہیں، فائل کھلے گی، حساب ہوگا،
اللہ تعالیٰ اس پہ قدرت رکھتے ہیں کہ ہماری ہڈیوں کو جوڑ کر پھر سے ہم سے حساب لیں. سائنس وہاں تک نہیں پہنچی ہے. دعائیں دیجیے سائنس کو, اس صدی کے آخر میں وہ اس نتیجے پہ پہنچے گی کہ یس, روح ہوتی ہے, حساب ہوگا. اللہ تعالیٰ اس پہ قدرت رکھتے ہیں کہ ہماری ہڈیوں کو جوڑ کر ہم کو پھر سے زندہ کریں اور ہمارا حساب کتاب لے لیں. یہ ہم کو کرنا ضروری ہے, اور اس کے لیے ہمارے اپنے محلوں سے, گلیوں سے, ہمارے گھروں سے, ہماری بستیوں سے ہم کو اس کا آغاز کرنا. کیا کرنا ہے؟ ہماری ہر بستی میں کم از کم ایک مسجد ہو. آپ بولیں گے وہ تو ہوتی ہے, لیکن وہ مسجد اصلاح معاشرہ کا ایک مرکز بھی. ہمارے ہر بستی میں کم سے کم ایک مدرسہ ہو. وہ تو ہوتا ہے. صرف یسرن قرآن تک محدود نہ ہو, بلکہ دین کی اصل تعلیمات جو ہے وہ ہمارے بچوں میں ہم ان کو گھٹی میں پلائیں. ایسے مدارس, اور ہماری ہر بستی میں کم از کم ایک اسلامی اسکول ہو. کیونکہ یہ سرکاری نظام کے جو اسکول ہیں, یہ سرکاری نصاب جو ہے وہ کتنا تباہ کر چکا ہے ہمارے پورے ایک بدمست ہاتھی کی طرح سے ہم دیکھ چکے ہیں. اس کی ہمیں سخت ضرورت ہے تاکہ یہ دین کی تبلیغ کا کام جو ہم پر فرض ہے ہر ایک کے لیے, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہر ایک کو دین کی تبلیغ اور دین کو پھیلانے کا کام کرنا ہے. کیونکہ یہ ہم کو ملا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 143 سے, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 214 سے, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256 سے, سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 204 سے, سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 25 سے, سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 74 سے, سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 2 اور 3 سے, سورہ اعلیٰ سورہ نمبر 87 آیت نمبر 8 اور 9 سے. اور دنیا گزارنے کا سب سے بڑا منشور اور سب سے بڑا منصوبہ جو ہم کو ملا ہے وہ ہے سورہ عصر سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 تا 3. یہ ساری آیتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ ایمان کا حصہ ہے کہ ہم دین کی تبلیغ جو ہے وہ مسلسل کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہماری ان ساری کوششوں اور جد و جہد کو قبول کرے, اور ہم سبوں کو اپنی اپنی سقت, اپنی اپنی استطاعت کے مطابق جو جس میں بن پڑتا ہے, کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا, وہ دین کو پھیلانے کا کام ہم آپ سبھی مل کر مسلسل یہ کام کرتے رہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ابھی آپ مبارک کاپڑی صاحب کے علمی تجربات سے فائدہ اٹھا رہے تھے. اب میں دعوت سخن دوں گا پیس ٹی وی اردو کے ایک نامور خطیب کو, جن کا تعلق دربھنگہ بہار سے ہے. آپ نے حفظ قرآن کا کورس جامعہ منصورہ مالیگاؤں میں مکمل کیا. سن 1996 میں جامعہ محمدیہ منصورہ ہی سے سند فضیلت حاصل کی. 2002 میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے حدیث میں گریجویشن مکمل کیا. اسلامک انٹرنیشنل اسکول ممبئی میں تدریسی فرائض انجام دے رہے ہیں, اور ساتھ ہی اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے شعبہ تحقیق میں ریسرچ ایگزیکٹو کے طور پر اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں. میری مراد ثناء اللہ مدنی صاحب سے ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ سے ہم سبوں کو فائدہ پہنچائیں. شیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ, اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم علماء کرام, بزرگوں, دوستوں, ساتھیوں اور ناظرین, معزز خواتین, میں نے سورہ قریش سورہ نمبر 106 آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس مناسبت سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے. دنیا کو جو تلاش ہے امن کی, شانتی کی, آپ غور کیجئے, ہر آدمی پریشان ہے دنیا کے اندر, گھر کے اندر بھی پریشان, باہر بھی پریشان. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم گھر کے اندر پریشان ہیں, ہم دل کے اندر پریشان ہیں, تو دوسرے کے اندر آسانی کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں
کہ دنیا والے آرام سے رہیں، سکون سے رہیں، شانتی سے رہیں، تو ہمیں سب سے پہلے اپنے دل میں سکون پیدا کرنا ہوگا، اور وہ ہے ایمان۔ اس لیے اللہ نے کیا کہا؟ سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 82، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کیا، یعنی شرک نہیں ملایا، وہی لوگ امن میں ہے، شانتی میں ہے، اور وہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ ایک اور موقع ہم لوگوں کو ملا ہے تاکہ امن کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ میں آپ تمام حضرات سے کہنا چاہتا ہوں، ایک اہم چیز یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنا دل چھوٹا نہ کریں۔ ہم اور آپ کیا کر لیتے ہیں؟ اپنا دل چھوٹا کر لیتے ہیں۔ نہیں، دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اور آپ کو جو رسول ملا ہے وہ رسول تمام رسولوں کا سردار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اور آپ کو جو کتاب ملی ہے وہ کتاب تمام کتابوں کی سردار، اور اگر میں کتاب کے بارے میں بتاؤں، قرآن کے بارے میں بتاؤں، تو سرداری ہر جگہ لگی ہوئی ہے۔ گن لیجئے سرداری۔ اتارنے والا رب العالمین، جن کو ملا ہے وہ ہے رحمت للعالمین، اور قرآن کریم تمام زبانوں کی سردار عربی زبان میں ہے۔ قرآن کریم جس شہر میں اتارا گیا وہ شہر تمام شہروں کے لیے القریٰ مکہ ہے۔ قرآن کریم کو لے کر آنے والے فرشتے تمام فرشتوں کے سردار جبریل امین ہے، اور قرآن کریم جس امت کو ملا ہے یہ امت محمدیہ تمام امتوں کے لیے سردار بہترین امت ہے۔ تو کیا ہم اور آپ نے اپنا دل چھوٹا کر لیا؟ یارو چھوٹا نہیں کرنا ہے، دل کو بڑا رکھنا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110۔ تم لوگ دنیا کی بہترین امت ہو۔ یاد رکھیے گا، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ حق پرستوں کی اگر کی تو نے دلجوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، تم لوگ دنیا کی بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ہمیں جو رسول ملا ہے، دوسرے لوگ ترسا کرتے تھے کہ وہ رسول انہیں ملے۔ پہلی بات یہ کہ ہم اہمیت تو جانیں تب اس چیز کی تبلیغ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ احسان جتلاتے ہوئے کہتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 164، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان جتلایا کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ کیا کام؟ کتاب پڑھ کے سنا رہے ہیں، تزکیہ کر رہے ہیں، کتاب اور حکمت کی باتیں بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، آج بھی دنیا کے اندر گمراہی ہے، شانتی کی تلاش ہے، امن کی تلاش ہے۔ یاد کر لیجئے عرب کے لوگ کیسے تھے؟ چوری کرتے تھے، قتل کرتے تھے، زنا کرتے تھے، غلط کام میں آگے آگے تھے۔ ارے ان بدوؤں کو سدھارا کس نے؟ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان بدوؤں کو سیدھا راستہ کس نے دکھلایا؟ قرآن کریم نے۔ اس لیے کیا کہا؟ چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ۔ وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہو جنگل میں بے باک جیسے۔ ان تمام کو سدھارنے والے کون؟ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ کیسے ہو گئے؟ خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ آج اسی پیغام کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ آج دیکھ لیجئے دنیا کے اندر مالدار لوگ ہیں، عیش کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد خودکشی کر لیتے ہیں۔ سب چیز پوری ہو گئی، ختم۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو کھانا پینا نہیں مل رہا، اس وجہ سے بھی دنیا کے اندر سے جا رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے۔ ان تمام کو سہارا کون دے گا؟ ارے جس کے اندر کچھ بھی کمی ہے، تمام کو سہارا دینے والا دین اسلام ہے۔ اس لیے زندگی ایک ہی مرتبہ ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی۔ ایک حدیث بار بار پڑھیے گا، صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر 53 حدیث نمبر 2999، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابته ضراء صبر فکان خیرا لہ۔ کہ مومن کا معاملہ کتنا عجب ہے،
یہ فائدہ صرف اسی کو حاصل ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہ پیغام جو ہم لوگوں کو مل رہا ہے یہاں سے، یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ آپ لوگوں کو جو یہاں سے ملا ہے، ان کو جو روح رواں ہیں، میر کارواں ہیں، ان کے ساتھ جو پوری ٹیم ہے آپ تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے جٹے ہوئے ہیں، یہ تمام چیزوں پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور اگر شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ اور زیادہ دیتا ہے، ناشکری کریں گے تو اللہ چھین بھی سکتا ہے۔ مومن کے لیے تو یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے۔ یہی چیز ہے، اگر تکلیف آئے، مصیبت آئے، پریشانی ہو، ارے میرے ہاتھ نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اللہ آزما رہا ہے۔ ہاتھ ٹوٹ گیا تو کیا ہوا؟ آنکھ نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اللہ آزما رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں سعودی عرب کے مفتی اعظم گزرے ہیں، علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، اندھے تھے یا آنکھ والے تھے؟ اندھے تھے نا، تو کیا اندھا پن انہیں اونچا جانے سے روک سکا؟ نہیں، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اور ابھی بھی جو مفتی اعظم ہے آل شیخ، وہ بھی اندھے ہیں، لیکن دیکھیے کتنا بڑا مقام ہے، مفتی بنے بیٹھے ہیں۔ یہ اسلام نے دیا ہے۔ تو اسلام کیا کرتا ہے؟ نیچے والے سب کو اوپر لے جاتا ہے۔ تو آئیے اسلام کے دامن میں پناہ لیجئے، ہر چیز موجود ہے۔ سکون حاصل کرنا ہے، یہیں ملے گا، اور کہیں نہیں مل سکتا ہے۔ اس لیے سورہ قریش کے اندر قریش سے کیا کہا جا رہا ہے؟ ارے اس گھر کے رب کی عبادت کرو، وہی تو کھلاتا ہے، وہی شانتی دیتا ہے۔ غور کیجئے گا، رب کا نام ہے السلام، المؤمن، شانتی دینے والا، اور رب کا بھیجا ہوا دین، دین اسلام، اور رب نے جو ہم لوگوں کو دیا وہ السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ پیغام ہے ہر ایک کے لیے۔ تو گھر کے اندر کوئی بھی رہے، اونچا مقام ہے۔ ارے مردوں کو دیا، عورتوں کو دیا، اگر ماں ہے تو درجہ کتنا اونچا ہے، بیوی ہے تو کیا مقام ہے اس کا۔ اسے چاہیے کہ وہ کس طریقے سے اس کی خدمت کرے۔ گویا کہ اسلام کے اندر تمام پریشانی کا حل ہے۔ اس اسٹیج سے ہر ایک کے لیے یہی پیغام ہے کہ وہ آئیں، سوچیں، سمجھیں، دیکھیں اور علم حاصل کریں، تاکہ اس کی دنیا بھی سمجھ جائے اور آخرت بھی سمجھ جائے۔ تو یاد رکھیے گا، اس پیغام کو ہمیں اور آپ کو لے کر اٹھنا ہے، اور بار بار یاد دلایا جا رہا ہے، تاکہ یہ پیغام ہم لوگوں تک آسانی کے ساتھ پہنچاتے رہیں۔ اگر نہیں پہنچائیں گے تو کیا ہوگا؟ کل اللہ پوچھ لے گا، تو کیا ہم جواب دے سکتے ہیں؟ ابھی کام نہیں ہوا ہے، بہت کام باقی ہے، ابھی کام نہیں ہوا، بلکہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، کونے کونے تک جانا ہے۔ نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ تو چند باتیں میں نے نوجوانوں کے لیے بھی رکھی کہ نہ ہو نا امید، نا امیدی زوال علم و عرفاں ہے، نہ ہو نا امید، نا امیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے ملنے جلنے بیٹھنے کو قبول فرما لے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے شیخ ثناء اللہ مدنی، جو نا امید لوگوں کو امید دلا رہے تھے، اور ان کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہو نا امید، نا امیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔